السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، احادیث قدسیہ کے اس مبارک سلسلے کی پہلی پیشکش آپ لوگوں کے روبرو پیش خدمت ہے۔ محترم ناظرین کرام، کیا آپ لوگوں نے کبھی غور کیا کہ یہ زمین، یہ آسمان، یہ ستارے، یہ سیارے، یہ چاند، یہ سورج، یہ چرند، یہ پرند اور دنیا میں تمام موجود مخلوق کو آخر کس نے پیدا کیا، اور دنیا میں موجود تمام مخلوقات کا حقیقی خالق و مالک و مدبر کون ہے؟ محترم ناظرین کرام، معاشرے کے اندر جب ہم دیکھتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کو معبود حقیقی تک رسائی حاصل نہ ہونے کی وجہ سے کسی نے بتوں کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، تو کسی نے قبر میں مدفون نفس کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، کسی نے چاند کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، تو کسی نے سورج کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، کسی نے شجر کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے، تو کسی نے حجر کو اپنا معبود سمجھ رکھا ہے۔ جبکہ محترم ناظرین کرام، یہ تمام چیزیں مغلوب ہیں، اور مغلوب شے کبھی بھی حقیقی معبود نہیں ہو سکتی۔ مثال کے طور پر بتوں کی اگر میں بات کروں تو بتوں کو خود مخلوق انسانی اپنے ہاتھوں سے بناتی ہے اور اپنے ہاتھوں سے تراشتی ہے، تو بھلا جس خالق کو خود مخلوق نے بنایا ہو تو وہ کیسے خالق ہو سکتا ہے؟ قبر میں مدفون نفس کی اگر میں بات کروں تو وہ خود قبر تک پہنچنے کے لیے دوسروں کے کندھوں کا سہارا لیتا ہے، تو بھلا کیسے وہ دوسروں کو سہارا دے سکتا ہے اور دوسروں کی مدد کر سکتا ہے؟ شجر و حجر کی میں بات کروں تو شجر و حجر خود ایک مخلوق ہے، اور ہم مخلوق انسانی کے تابع ہیں، ہم اسے جیسے چاہیں استعمال کر سکتے ہیں، تو بھلا بتلائیے شجر اور حجر کیسے خدا ہو سکتے ہیں؟ چاند اور سورج کی میں بات کروں تو چاند کی موجودگی میں سورج آ نہیں سکتا، سورج کی موجودگی میں چاند آ نہیں سکتا، تو بھلا بتلائیے کہ کیسے یہ دونوں حقیقی معبود ہو سکتے ہیں؟ تو محترم ناظرین اکرام، پتا چلا کہ دنیا میں موجود جتنے معبودان باطلہ ہیں وہ سارے کے سارے مغلوب ہے، مدفون ہے، معیوب ہے، مفقود ہیں، اور بعض تو اللہ کے نزدیک ملعون ہے اور مغضوب ہے۔ اسی لیے حدیث قدسی کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے کہا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اللہ تبارک و تعالی انا اغنى الشركاء عن الشرك من عمل عملا اشرك فيه معي غيري تركته وشركه۔ کہا اللہ تبارک و تعالی نے، دنیا میں موجود معبودان باطلہ سے میں بے نیاز ہوں۔ جو کوئی بندہ کوئی ایسا عمل کرتا ہے کہ جس میں میرے ساتھ کسی اور کو شریک کرتا ہے، میں اس سے براءت کا اظہار کرتا ہوں، براءت کا اعلان کرتا ہوں۔ مطلب یہ ہے کہ سجدہ اللہ کو کرنا ہے۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور کے آگے اپنے جبینوں کو جھکاتا ہے تو یہی شرک ہے۔ دعا اللہ سے مانگنی ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ ساتھ کسی اور سے دعائیں مانگتا ہے تو یہی شرک ہے۔ مدد اللہ سے مانگنی ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کے ساتھ ساتھ ما فوق العبد چیزوں میں کسی اور سے مانگتا ہے تو یہی شرک ہے۔ جانور اللہ کے نام پر اللہ کے لیے ذبح کرنا ہے، اگر کوئی بندہ اللہ کا نام لیتے ہوئے غیر اللہ کے لیے ذبح کرتا ہے تو یہی شرک ہے۔ شفا بیماری سے اللہ سے مانگنی ہے، اگر کوئی بندہ غیر شرعی چیزوں پر توکل کرتا ہے تو یہی شرک ہے۔ تو محترم ناظرین کرام، پتا چلا کہ ایک بندہ مومن کو حقیقی مسلمان کہلانے کے لیے، ایک بندہ مومن کو حقیقی مومن کہلانے کے لیے، ایک بندہ مومن کو حقیقی موحد کہلانے کے لیے دنیا میں موجود سارے معبودان باطلہ سے اور شرکیہ افعال سے، شرکیہ اقوال سے اور شرکیہ اعمال سے براءت کا
اعلان کرنا پڑے گا، براءت کا اظہار کرنا پڑے گا، اور اسی کا نام توحید ہے کہ تمام معبودان باطلہ کو چھوڑ کر تنے تنہا اللہ کو ایک مانا جائے۔ تو لہذا ناظرین کرام، دعا ہے رب العالمین سے کہ اللہ رب العالمین ہم تمام کو شرکیہ اعمال سے، شرکیہ افعال سے اور شرکیہ اقوال سے بچائے رکھے، اور امت مسلمہ کے اس گروہ کو ہدایت کی راہ پر لائے جو شرک میں مبتلا ہے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔